ابھی صورتحال ہے کہ جیو پالیٹکس کی بات کر دی. ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سیاست کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی بیرونی ایسے عناصر ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے، تو یہ ایک پبلک بیانیہ ہے. لوگ اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری راہ میں کوئی سیاست رکاوٹ میں آ رہی ہے. اس وقت کیا واقعی جیو پالیٹکس کے نتیجے میں ہم ادھر کھڑے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس ٹائم وہ جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں انہیں بلیم کرنے کے بجائے اگر ہم اپنی پالیسیز کو بلیم کریں تو زیادہ بہتر ہے. بنیادی طور پہ میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہم اپنی اکانومی کو ایک ایسی ڈگر پر لے کر کیوں آئے ہیں کہ جہاں پہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ساری ان کی جو باتیں ہیں وہ ماننے پہ مجبور ہیں. پہلے کسی جگہ مینوورنگ کی سپیس ہوتی تھی، آپ مینوور کر سکتے تھے، لیکن ابھی جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اور خاص کر جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے اس میں اگر یہ حکومت 30 جون تک یہ پروگرام ریوائیو نہیں بھی کرتی تو جو اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد جو بھی حکومت الیکشنز کے بعد پاکستان میں آئے گی، چاہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو چاہے ڈیموکریٹلی الیکٹڈ حکومت ہو، آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں پاکستان کو واپس جانا پڑے گا. تو اس ٹائم حل نہیں تھا کہ ہم یہ جو جیو پالیٹکس ہے یہ ہمیشہ رہی ہے، پہلے بھی رہی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن ہم اپنی ویکنس کے بارے میں بات کریں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو اس حد تک ویک کر دیا ہے کہ جہاں پہ اب آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارا کچھ چارہ نہیں. لیکن مہتاب صاحب کو نظر کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف نہیں آیا تو ہم مینج کر لیں گے، دوسری طرف پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری. وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ کلیئر پالیسی کیا ہے گورنمنٹ کی اس وقت. شہباز صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم مینج کر لیں گے، پھر کچھ عرصے بعد حکومت کہتی ہے نہیں ہمیں ضرورت ہے. کیا ہم وائبز دے رہے ہیں، کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم آئی ایم ایف کے پروگرام کی جس حد تک پبلکلی اسٹیٹمنٹس جاری ہو چکی ہیں، ایک طرف آئی ایم ایف کی جو ریزیڈنٹ چیف ہیں انہوں نے پبلکلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور اپنی ٹوٹل ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. یہ جو بجٹ ہے اس میں جو جس طرح سے براڈنگ آف ٹیکس بیس کا وہ کہتے ہیں کہ موقع گنوا دیا، ٹیکس ایکسپینڈیچر یعنی ٹیکس ایگزمپشنز کے بارے میں ایک موقع تھا ان کو کم نہیں کیا، پھر وہ ٹیکس ایمنسٹی اس کو قرار دے دیتے ہیں جو نو کوشچن آسکڈ $1 لاکھ تک کی جو لمٹ بڑی ہے. اس کے علاوہ وہ ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر اس کے ٹٹ فار ٹیٹ منسٹری آف فائنانس نے بھی ایک جواب دیا اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جوابات دیے. تو اب اتنی پبلکلی اسٹیٹمنٹس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے کوئی معجزہ ہو جائے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لمحہ موجود میں جو بات ہے وہ انتہائی مشکل ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام نامہ جائزہ جو حکومت کی خواہش ہے اور آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ وی وانٹ ٹو ریمین انگیج، لیکن کنسائل کرنا بجٹ کے اوپر اور پھر ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کے اوپر مشکل نظر آ رہا ہے. صحیح. حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ چین سے $1 بلین کا جو کمرشل فائنینسنگ تھی ری فائنینسنگ تھی وہ آ گئی. $300 ملین کا آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ $1 بلین کا رول اوور ہے، $500 ملین کے دو وہ بھی آ جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں $2.3 بلین آنے سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ قائم رہیں گے $3 سے $4 بلین کے درمیان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 12 اگست کو ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ اپنے ٹینیور تک تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. یہ جو برج فائنینسنگ ہے جولائی سے لے کے اکتوبر نومبر تک وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی قیمت پاکستان کو بہت بڑی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 6-7 ماہ میں بھی اسٹیبلٹی خاص طور پہ سیاسی اور اس سے جڑی ہوئی معاشی ہمیں نظر آتی ہے نہیں.